اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فورتھ کی اسلامیات کی بک کا باب نمبر دوم کا حصہ نمبر دوم کریں گے. اس سے پہلے ہم نے باب دوم کا حصہ اول میں ایمانیات پڑھا تھا. اب عبادات پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ ایٹا کا اپ کمنگ جو ٹیسٹ ہیں اس کی تیاری کے لیے ایک ہمارے پاس ریویو ہے، اور جلدی جلدی کوئک اس میں سے ہم ایم سی کیوز سرچ کریں گے، اور تاکہ آپ کو پڑھنے میں اور آگے تیاری کرنے میں آسانی ہو. چلتے ہیں حصہ دوم پر. حصہ دوم میں عبادات میں سب سے پہلے کیا ہے؟ روزہ یعنی کہ صوم. روزہ کیا ہے؟ روزہ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں. صوم کا مطلب ہے کسی چیز سے رکنا یا اس کو ترک کرنا. شریعت کے اسلام میں شریعت کی اصلاح میں کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا اور دیگر خواہشات کو ترک کرنا روزہ ہے. روزے کی اہمیت کیا ہے؟ روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے اور ایک اہم عبادت ہے. روزہ ہر عاقل بر اور بالغ مسلمان پر فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے. بنیادی رکن ہے اور ایک اہم عبادت بھی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح روزے امت مسلمہ پر فرض کیے گئے، اس طرح یہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے. جیسے کہ نیچے آیت کا ترجمہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے. اچھا، روزے کا مقصد انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے. روزہ کا کیا مقصد ہے؟ انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے. تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ڈر سے برے کاموں سے بچ جائے. تقوی سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان اللہ کے ڈر سے برے کاموں سے بچ جائے. قرآن مجید کی روح سے روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے. ٹھیک ہے. البتہ جو شخص بیمار ہو، سفر پر ہو، اسے روزے کی چھوٹ کی اجازت ہے، لیکن یہ بعد میں رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. روزہ دار کو چاہیے کہ افطار میں جلدی کرے اور سورج غروب ہونے کے بعد افطار کرے. روزہ دار کو کیا چاہیے؟ کہ افطار میں جلدی کرے اور سورج غروب ہونے کے بعد افطار کرے. روزے کے اجر و ثواب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا ہر عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. روزے دار کا عمل کیا ہوتا ہے؟ روزے کی حالت میں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. سوائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزہ کے، کیونکہ دوسرے کے لیے ہی خود روزہ، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. ٹھیک ہے. روزے کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے روزہ دار کے دل میں غریبوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے. اچھا اجر ملتا ہے. گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور رضا حاصل ہوتی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ معاشرے میں بھائی چارے اور محبت کو پروان چڑھنے میں مدد دیتا ہے. رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں اعتکاف کے بارے میں رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے. ٹھیک ہے. اور وفات تک آپ کا یہی معمول رہا. اسی طرح ان دنوں میں لیلۃ القدر کی بھی تلاش کرنی چاہیے. رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں یہ رمضان کی آخری 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے. یہ بڑی خیر و برکت والی رات ہوتی ہے. یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ انڈر لائن کر رہی ہیں. ان کو جسٹ کوئک ریویو آپ نے کرنا ہے. بعد میں ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک میں سب سے زیادہ عبادت کریں. اس مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں. افطاری بنانے کا افطاری کے بعد غریبوں کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے. عربی زبان میں روزے کو کیا کہتے ہیں؟ صوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. رمضان مبارک میں امت مسلمہ پر روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں. روزہ فرض ہونے کی شرط کیا ہے؟ عاقل ہو اور بالغ ہو. ٹھیک ہے. رمضان مبارک میں اعتکاف کرنا سنت ہے. کون سے عشرے میں؟ تیسرے عشرے میں. اور قرآن مجید کی روح سے روزے کا مقصد ہے تقوی.